آئیے عادت کے مطابق اپنی گفتگو کا آغاز حضور سیدی و سندی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کے متبرک اور پاکیزہ شعر سے کر رہا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن تو آدھے سے حسین، آدھے سے بنے حسن تو آدھے سے حسین۔ اور فرماتے ہیں کہ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور اہل بیت کی مقدس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن ملائک یوں کہیں۔ امام عالی مقام گویا کہ بارگاہ سیدہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن ملائک یوں کہیں۔ آپ امام کا عشق دیکھیں کہ اگر سیدہ کی بارگاہ میں، حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں اگر عریضہ بھی رکھ رہے ہیں تو یہ جرأت نہیں کہ ڈائریکٹ ان سے کہا جائے، بلکہ آپ سیدہ کے دربار میں رہنے والے ملائک اور فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو کیا معرض کا، لیکن ملائک یوں کہیں۔ ملائک نے کہا کیا کہنا ہے؟ کہا مجھ کو کیا معرض کا، لیکن ملائک یوں کہے کہ شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا۔ اللہ اکبر۔ جب منگتا حاضر ہوا تو اندر سے آواز آئی کہ آنے والے کو پوچھا جائے کہ کیا مانگنے آیا ہے، اسے کیا چاہیے؟ تو پھر میرے امام فرماتے ہیں کہ کہہ دو فضہ دے دے یا سونے کا نوالا نور کا، اور اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ صدقہ اپنے بچوں کا مانگا، اور کون بچے؟ امام خود فرماتے ہیں وہ بچے کہ جو ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیں اب گزشتہ سے پیوستہ، ماں سبق سے ملحق اور سابق سے لاحق گفتگو کرتے ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک سماعت کیا تھا کہ امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے، اور آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے الگ کر کے وہ نیزے پہ سجا کر ابن زیاد کے پاس سر کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں سے خولی یہ اب آپ کے سر مبارک کو اپنے ساتھ لے کر یزید کے دربار میں جاتا ہے، لیکن رات کا وقت تھا، اس کے دربار کا دروازہ بند دیکھا تو اس سر کو لے کر اپنے گھر پر آ گیا، اور گھر پہ آنے کے بعد اپنی بیوی کو اٹھا کر کہتا ہے دیکھو میں حسین بن علی کا سر لایا ہوں، میں تمہارے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں کہ اس سے قیمتی تحفہ اور کوئی نہیں ہے۔ بیوی اٹھی اور پوچھا کیا لائے ہو؟ امام حسین کے سر کو کھول کر بتایا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر لوگ لاتے ہیں سونا اور چاندی لے کر آتے ہیں، لیکن تو نواسہ رسول کا سر لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر قیامت کے میدان میں اگر ان کے نانا جان نے سوال کر لیا تو بتا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس نے بات کو درگزر کیا۔ اب صبح کا وقت ہوتا ہے، خولی امام عالی مقام کے سر کو لے کر اب یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جیسے ہی امام کے سر کو پیش کیا جاتا ہے،
ایک دست میں ایک تھال میں سجا کر کے امام کے سر کو رکھا گیا۔ وہ ابن زیاد ایسا ظالم تھا کہ امام عالی مقام کے اس سر پاک کو، اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی جو سٹک موجود تھی، اس سے امام کے لبوں کو وہ مارنے لگا، امام کے لبوں کو دبانے لگا۔ اسی محفل میں، اس کے دربار میں ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ وہ تیش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے ابن زیاد، اپنی لکڑی کو وہاں سے ہٹا لے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے دستِ قدرت میں میری جان موجود ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لبوں کو چوما کرتے تھے، ان دانتوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اپنی ناپاک لکڑی کو اس سے دور کر دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ یہ ظالم ہے، غلام کا بیٹا غلام ہے، اب تم لوگوں نے غلام کی بادشاہی کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ جملے کہتے ہوئے آپ دربار سے نکل گئے۔ یہاں ابن زیاد آپ کے سر کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہا ہے کہ وہاں پورے قافلے کو اور پورے حضرت امام زین العابدین ہے، وہ اہل بیت کی پاکیزہ خواتین ہے، وہ پاکیزہ گھرانے کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد جیسے ہی سیدنا امام زین العابدین کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتے ہی آپ اس کو غصہ آ گیا اور آپ کے قریب ہونا چاہا کہ ابھی آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو مار دیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ انہیں کیوں باقی رکھا ہے، ان کو بھی قتل کر دو۔ لیکن ابھی اتنا کہنا تھا کہ حضرت امام عالی مقام کی بہن حضرت زینب آگے آتی ہے اور آگے آ کر کہتی ہے، اے ابن زیاد، اگر امام زین العابدین کو اگر ہاتھ بھی لگانے کا اگر خیال کر رہا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا کہ پہلے تجھے میری لاش سے ہو کر کے گزرنا پڑے گا۔ جب حضرت زینب کا یہ لہجہ اور آپ کا یہ روب اور آپ کا غصے میں آنے والے ان جملوں کو دیکھا تو آپ کا روب یہ اس کے دل پر بیٹھ گیا اور وہ قتل کے ارادے سے باز آ گیا۔ اب یہاں پر وہ امام عالی مقام اور آپ کے سر مبارک کو اب پورے مجمع میں اعلان کرتا ہے کہ کوفہ والوں کو بتایا جائے کہ اب یہاں سے تمام لوگوں کو کوفہ کی جامع مسجد میں جمع کرو۔ وہاں جمع کیا گیا، تمام لوگ وہاں کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وہاں ابن زیاد امام عالی مقام کے سر کو لے کر کے آیا اور دوسرے شہداء کرام کے سر بھی اس کے پاس لائے گئے تھے۔ گویا کہ تمام کے سروں کو سامنے رکھا اور سامنے جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو اب جمع ہو کر اس نے ایک خطبہ دیا اور لوگوں سے معاذ اللہ صد معاذ اللہ وہ یہ جملے کہنے لگا کہ اے لوگوں دیکھو، جب یزید حق پر تھا یعنی ہم حق پر ہے تو اللہ نے ہمیں جیت دی ہے، ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، اور معاذ اللہ حسین ابن علی جھوٹے ہیں، یہ قذاب ابن قذاب ہے، معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔ جب یہ ناپاک جملے وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہاں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں پر جو نابینا ہے وہ موجود ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے ان جملوں کو سنا کہ یہ حسین ابن علی کو قذاب ابن قذاب یعنی یہ جھوٹے کے بیٹے جھوٹے ہیں، جب یہ جملے ان کے کانوں کو لگے تو وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے ابن زیاد، تو قذاب ابن قذاب ہے یعنی تو جھوٹے کا بیٹا جھوٹا ہے۔ یقین جانے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ نواسۂ رسول ہے، یہ ایک سچے کے بیٹے ہیں، یہ ایک صدیق کے بیٹے ہیں، یہ نواسۂ رسول ہے، یہ صادق اور امین نبی کے نواسے ہیں، تو انہیں جھوٹا کہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے ہیں۔ اور آپ اس کو للکارتے ہوئے جب ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ یہ مجھے للکار رہا ہے، ابن زیاد نے حکم دیا ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو مارنے اور تشدد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے قبیلے والے لوگ ان کے سامنے آئے، آپ کو چھڑا کر کے واپس لے گئے، لیکن اس کا غصہ اس پر کم نہیں ہوا۔ آپ کو گھر سے بلا کر کے پھر آپ کو شہید کیا، آپ کے گردن کو آپ کے تن سے جدا کیا۔ اس طریقے سے اہل بیت پر جان نچھاور کرنے والے شہیدوں میں ایک شہید کے نام کا اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ابن زیاد پھر امام عالی مقام اب وہاں پر جو خولی موجود تھا وہ خولی کو حکم دیتا ہے کہ اب ان تمام سروں کو لے کر کے
پورے قافلے کو تیار کر کے ملک شام میں یزید کے پاس بھیجا جائے۔ اب وہ پورا قافلہ تیار ہوتا ہے اور پورے قافلے کو تیار کر کے امام عالی مقام کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، جس گردن پاک کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، جن پیشانی کو میرے آقا چوما کرتے تھے، آج اسی سر انور کو نیزے کی نوک پر چڑھا کر سرے بازار گھمایا جا رہا ہے۔ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اس کو ملک شام بعد میں لے کر جانا، پہلے پورے کوفہ میں اس کو گھمایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے، لوگ یزید کے خلاف ہونے سے باز آ جائے۔ آپ کے سر مبارک کو پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ کوفہ والے دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور کوفہ والوں کے دل دہل رہے ہیں، گویا کہ جب کوفہ والوں کو روتے ہوئے دیکھا تو اہل بیت کے دل یہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ اے کوفہ والو، اب تمہارا رونے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں نے ہم کو خط لکھ کر یہاں پہ بلوایا، اس کے بعد غداری کی، ہم سے بے وفائی کی، اور آج امام کے سر مبارک کو دیکھ کر تم یہ آنسوؤں کا ڈھونگ رچاتے ہو، اب تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر یہ پورا قافلہ امام عالی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا کر کے ملک شام کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ملک شام کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ایک گرجا گھر کے پاس ان لوگوں نے پڑاؤ کیا۔ جیسے ہی وہاں پر اب وہ رات کا سناٹا ہے، رات کے تاریکی میں جب قافلہ تھک گیا، اب انہوں نے ایک گرجا گھر کے پاس قیام کیا، وہاں پر رکے۔ اب جیسے ہی وہاں رکتے ہیں تو سامنے دیوار پر چند جملے ظاہر ہوتے ہیں، اور ان جملوں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ جملے پہلے سے لکھے ہوئے تھے، دوسری روایت میں یہ آتا ہے جب یہ قافلہ امام عالی مقام کے سر کو لے کر وہاں پہنچا ہے، اسی وقت لوہے کا ایک قلم ظاہر ہوتا ہے اور دیوار پر ان جملوں کو لکھتا ہے۔ ان جملوں میں لکھا ہوا تھا، ایک شعر لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے قاتل، امام حسین کے سر کو کاٹنے والے، حضور کے نواسے کے سر کو کاٹنے والے کیا اس گمان میں ہے کہ قیامت کے میدان میں ان کے نانا جان یہ ان کی شفاعت فرمائیں گے؟ یہ جملوں کو لکھا ہوا جب ان یزیدیوں نے دیکھا تو بڑے دیش میں آ کر راہب کو بلایا، اور گرجا گھر سے راہب باہر آتا ہے۔ راہب سے پوچھنے لگے کہ ان جملوں کو اس دیوار پر کس نے لکھا ہے؟ راہب کہتا ہے میں یہ تو نہیں جانتا کہ ان جملوں کو لکھا کس نے ہے، لیکن ہاں میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 500 سال پہلے سے یہ جملے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ 500 سال پہلے سے یہ جملے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ اہل بیت کا تذکرہ کب سے ہو رہا ہے؟ شہادت امام حسین کی خبر پہلے ہی سے بتا دی گئی تھی۔ جب ان جملوں کو دیکھا تو وہ راہب پوچھنے لگا کہ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے، نواسۂ رسول کے سر کو قتل کیا ہے۔ وہ راہب کہنے لگا سر کہاں ہے، مجھے دکھایا جائے۔ جب وہ نورانی چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، جب وہ حسین چہرے پر نگاہ جاتی ہے کہ جو حسین چہرہ حضور کی مشابہ نظر آ رہا، راہب کہتا ہے کہ اس سر انور کو فقط ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ اس سر انور کو وہ 10,000 چاندی کے سکے دے کر ان یزیدیوں کو لالچ دیتا ہے، کہتا ہے یہ 10,000 چاندی کے سکے لے لو لیکن ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو۔ وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کہا وہاں جا کر پتہ نہیں یزید انعام دے گا یا نہیں دے گا، اب یہاں پر اگر انعام مل رہا ہے تو پھر اسے لے لیا جائے۔ وہ 10,000 چاندی کے سکے لیتے ہیں۔ وہاں راہب سر انور کو اپنے گھر میں لے کر گیا اور آپ کے سر مبارک سے دھول کو دور کرتا ہے، گرد و غبار کو دور کرتا ہے، آپ کے سر مبارک کو غسل دیتا ہے، زلفوں کو سوارتا ہے، عطر سے معطر کرتا ہے اور پورے طریقے سے تیار کر کے ایک سفید کپڑے پر وہ سر مبارک کو رکھ دیتا ہے۔ اب رات کا سناٹا ہے، وہ چہرے کا دیدار کرتا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی
آتی ہے کہ اب دھیرے دھیرے اس کی نظروں سے حجابات اٹھنے لگتے ہیں، آسمانوں کے پردے اٹھنے لگتے ہیں، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سما بند گیا ہے کہ جو آسمان سے لے کر امام حسین کے سر مبارک تک ایک نورانی راستہ ہو گیا ہے، نور ہی نور برس رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، ایک طرف وہ یزیدیوں کا قافلہ ہے کہ جو حسین ابن علی کو شہید کر کے جہنم کے مصداق ہو گئے، اور یہاں ایک راہب ہے کہ جو امام حسین کے خالی سر مبارک کی قدر کر کے اللہ ایسا انعام عطا فرماتا ہے، اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، سر مبارک کو دیکھتا جاتا، گویا کہ اللہ نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کو داخل فرما دیا، اور چہرے کو دیکھتے دیکھتے بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میرے امام کے اس سر انور پر کہ جب امام زندہ تھے تب بھی دین کی حفاظت کرتے رہے، دین کے پرچم کو بلند کرتے رہے، لیکن جب آپ شہید ہوئے ہیں تو آپ کا سر انور نے تبلیغ کرنے کو بند نہیں کیا، بلکہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر غیر مسلم ایمان لا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا سر انور ہے کہ اگر شہید بھی ہو جائے تو وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ یزید دفن ہے تابوت ظلم میں، اب بھی وفا کے باب میں میرا حسین زندہ ہے۔ اللہ اکبر، شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے۔ یہ حسین کی زندہ کرامت ہے کہ آپ کا سر مبارک اگرچہ جدا ہو گیا لیکن پھر بھی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، بالآخر وہاں سے وہ ایمان کی دولت کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور آپ کے سر مبارک کو لے کر اب وہ لوگ آگے چلنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آگے کا سفر طے کرتے ہیں، اب وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کو جو یہ 10,000 چاندی کے سکے ملے ہیں، ان سکوں کو آپس میں بانٹ لیا جائے، آپس میں ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ اب وہ جیسے ہی اس تھیلی کو کھولنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو چاندی کے سکے موجود تھے اب وہ کنکریوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، پتھر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ اس پر آیہ کریمہ لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ظالم کیا اس گمان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ان سارے کاموں سے غافل رہیں گا۔ اللہ اکبر، ان جملوں کو لکھا ہوا دیکھا، بالآخر وہ سر پاک کو لے کر کے راستے میں روانہ ہونے لگے، اور ایک طرف وہاں پر ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے امام سید زین العابدین کو ایسا ظلم آپ پر کیا تھا کہ آپ تو ایک طرف بیمار تھے، بیماری کی حالت میں ہے، لیکن انہیں اس پر بھی رحم نہ آیا، بلکہ امام سیدنا زین العابدین کو وہ لوگ بیڑیوں میں جکڑ کر آپ کے گردن میں بیڑیوں کو ڈالا ہے، ہاتھ کو بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، آپ کے پورے جسم مبارک کو بیڑیوں سے لرزا کر دیا ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین کو آپ لے کر کے جا رہے ہیں، وہاں پاکیزہ خواتین کا حال یہ ہے کہ وہاں طیبہ طاہرہ حضرت زینب بھی موجود ہے، حضرت سکینہ بھی موجود ہے، حضرت شہربانو بھی موجود ہے۔ تمام ان خواتین کے ساتھ اس نے ایسا بدسلوکی والا حالات کیا کہ ان تمام عورتوں کو یہ اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کر دیا، اور اس طریقے سے اہل بیت کا اس لوٹے ہوئے قافلے کو وہ ملک شام کی طرف لے جانے لگا، اور ملک شام میں جیسے ہی یہ قافلہ داخل ہونے لگتا ہے، یہ ملک شام میں قافلہ پہنچتا ہے، وہاں یزید کو پہلے ہی یہ پتا چل چکا ہے کہ وہاں ابن زیاد نے امام حسین کے سر کو کاٹ کر کے ملک شام کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ ابھی یہ قافلہ ملک شام میں داخل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے یزید پورے ملک والوں کو حکم دیتا ہے کہ اب میرے اس ملک کو سجا دیا جائے، اور کچھ رقاصہ کو اور ڈھول بجانے والوں کو آگے لے کر آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ جب وہ قافلہ اندر کی طرف آنے لگے تو زور زور سے ڈھول کو بجایا جائے، اور اس طریقے سے گویا کہ وہ جشن کا ماحول تیار کر رہا تھا، امام عالی مقام کی شہادت پر جشن منا رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہاں رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج اگر کچھ لوگ بنام امام حسین کے عشق کے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر امام سے عشق کرتے ہیں، امام حسین سے محبت
کرتے ہیں، لیکن ایک طرف وہ سر عام ماتم کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، مروضہ تعزیہ داری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ذرا آپ یہاں پر تاریخ پر غور کریں کہ یہ تعزیہ داری کا اعلان جو مروضہ تعزیہ داری ہے یہ کس نے کی تھی؟ امام عالی مقام کا سر مبارک جب لایا گیا، یہ طریقہ کس کا تھا؟ یہ شیوا کس کا تھا؟ یہ طریقہ یزیدیوں کا تھا۔ لیکن آج اگر وہی ماتم کو نکال کر کے بھولے بھالے سنی اگر یہ کہے یا اگر شیعہ یہ کہے کہ ہم تو یہ اہل بیت کی محبت ہے، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہے، اس لیے ہم یہ ماتم نکالتے ہیں، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، امام حسین سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، بتاؤ کیا یہ امام حسین سے محبت کا اعلان ہے یا یزیدیوں کا طریقہ ہے؟ وہاں ماتم کن لوگوں نے منایا تھا؟ وہاں ماتم یہ یزیدیوں نے منایا تھا۔ وہاں امام عالی مقام کے سر کو جب لایا گیا وہاں پر ڈھول کس نے بجائے تھے؟ ڈھول یزیدیوں نے بجائے تھے۔ آج اگر ان کے نام پر اگر ڈھول بجائے جائے تو آپ مجھے بتائیں یہ طریقہ کس کا ہے؟ حسینیوں کا طریقہ ہے یا یزیدیوں کا طریقہ ہے؟ پھر اگر ماتم منا کر اپنے آپ پر ظلم کیا جائے، ڈھول بجائے جائے، جشن منایا جائے، اس کے بعد محبت حسین کا دعویٰ کیا جائے، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں حسین چلے گئے، حسین چلے گئے، ہم ماتم کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ شہید نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ قرآن کے خلاف جا کر یہ ڈھول تاشا بجا کر کیا امام عالی مقام کی شہادت کو تماشا بنا رہے ہو؟ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، اور ہے اہل بیت سے محبت ہمیں اپنی جان سے زیادہ، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، اور روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اب یہ ماتم کرنا، ڈھول بجانا، یہ حسینیوں کا طریقہ ہے یا یزیدیوں کا؟ بتاؤ کس کا طریقہ ہے؟ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں آج ہوش کے ناخون لینے چاہیے۔ البتہ بہرحال اب وہ پورا قافلہ وہاں تیار ہوتا ہے اور اب وہاں سے اندر کی جانب آنے لگتا ہے۔ جیسے ہی ایک بڑے گیٹ سے امام عالی مقام کا سر آگے ہے اور آگے لے کر کے آنے لگتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت سہیل یہ اس وقت ملک شام میں تجارت کی نیت سے آئے ہوئے تھے۔ جب وہاں پر اس جشن کو دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کیا آج یہاں ملک شام میں کوئی عید کا دن ہے، کوئی عید تہوار معلوم ہوتا ہے؟ وہ لوگوں نے کہا کہ کوئی عید نہیں ہے بلکہ نواسۂ رسول کو شہید کر کے ان کے سر کو لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ کہا تم پر افسوس ہے کہ ایک نواسۂ رسول کو شہید کر کے تم یہاں پر لے کر کے آ رہے ہو اور ان کے نام پر خوشی منا رہے ہو، ڈھول تاشے بجا رہے ہو۔ آپ فوراً نکلتے ہیں اور باب الساعت کے قریب جاتے ہیں جہاں سے آپ کے سر کو لانا تھا۔ آپ جیسے ہی وہاں پہنچے قافلہ اندر داخل ہوتا ہے، وہاں آپ اہل بیت کے مقدس گھرانے سے پوچھتے ہیں اے اہل بیت کا پاکیزہ گھرانے والوں، اے امام حسین کے گھر والوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں صحابی رسول ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ ساتھ میں امام کے سر کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ جب تمام لوگ ہماری جانب دیکھتے ہیں، امام حسین کے سر کو دیکھتے ہیں تو ہماری بے پردگی ان کو نظر آتی ہے، ہم جو بے پردہ ان کو نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ایک کام کریں، امام حسین کے سر کو آگے کروا دیں تاکہ ہماری بے پردگی پر ان کی نگاہ نہ جائے۔ اللہ اکبر،
یہ آپ ذرا ذوق دیکھیں کہ بابا جان کا جنازہ اور بابا جان کا وہ سر مبارک آگے چل رہا ہے، لیکن شریعت کی ایسی پاسداری ہے، پردے کا ایسا خیال ہے کہ ایسے نازک مرحلے میں بھی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت سہیل نے 400 چاندی کے سکے دے کر حضرت امام حسین کے سر کو آگے کروایا، اور اس کے بعد یہ قافلہ آگے کی جانب بڑھتا ہے، اور اس کے بعد یزید کے دربار میں لایا گیا۔ امام حسین کے سر کو یزید کے دربار میں رکھ دیا گیا، اور تمام وہاں سرداروں کے سر کو رکھا گیا، بڑے بڑے سردار کے سر ہے، اور وہاں پر امام حسین کے سر کو جب رکھا گیا، اب وہ یزید اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، وہاں پر اس نے واپس گستاخی کا معاملہ کیا، اور امام حسین کی پیشانی پر جیسے ہی لکڑی کو رکھتا ہے، وہاں ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اے یزید وہاں ان کی پیشانی سے اس لکڑی کو ہٹا دے، میں نے حضور کو اس پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر حضور نے تجھ سے سوال کر لیا، بتا تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ جملے کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب اسی وقت وہاں ایران کے سفیر آئے ہوئے تھے، ملک ایران کے عیسائی سفیر آیا ہوا تھا۔ وہ عیسائی سفیر نے جب یہ دیکھا تو وہ یزید سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے جن کا سر تیرے دربار میں لایا گیا ہے؟ یزید کہنے لگا کہ یہ نواسے رسول ہے، یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ عیسائی کہنے لگا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نواسے رسول کے سر کے ساتھ یہ حال کر رہے ہو؟ ارے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یعنی جو حضرت عیسیٰ ہے ان کا جو گدھا تھا، ان کے گدھے کا جو کھر اور نیچے جو نقشہ موجود تھا، ہم نے اس نقشے کو اتنا سنبھال کر کے رکھا ہے کہ ایک دن آتا ہے، اس دن ہم سارے لوگ اس کا دیدار کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ ہمارے لیے ایک حج کا مقام ہوتا ہے۔ جیسے تم حج کے لیے خانہ کعبہ میں جاتے ہو تو ہمارا حج وہاں پر ہوتا ہے۔ ہمارا وہ قسمت والا موقع وہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو گدھا تھا، ان کا جو خر تھا، اس کے نقشہ جو تھا، اس کو دیکھنا وہ اپنے لیے عید کہا کرتے تھے۔ گویا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم تو ان کے گدھے کے خر کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور تم نواسے رسول کے سر کو کاٹ کر لائے ہو، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو۔ وہیں پر یہودی سفیر بھی تھا، وہ یہودی سفیر کہنے لگا کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نواسے رسول کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ میرا حال یہ ہے کہ میں ایک یہودی ہوں، اور میرا تعلق یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور حضرت داؤد کی میں 70 پشت میں آتا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ اگرچہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70 پشت میں آتا ہوں، لیکن آج بھی لوگ اگر مجھ سے ملتے ہیں عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، میرے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ 70 پشت میں آنے کے بعد میرا اتنا احترام کرتے ہیں، لیکن کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نواسے رسول کے سر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ اللہ اکبر! یہ تمام باتوں کو سن رہا ہے، اور تمام باتوں کو سنتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہاں حضرت امام زین العابدین آئے، اور اب آنے کے بعد جب اس نے معاملہ دیکھا کہ سارا معاملہ اس کے برعکس ہو رہا ہے، تو اب اس نے ڈھونگ رچنا شروع کیا اور مکاری کرنی شروع کی، اور گویا کہ وہ حضرت امام زین العابدین کو قریب بلاتا ہے، اور اپنی سیاست کو، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ابن زیاد یہ سلوک کرنے والا ہے، کہ ان کو شہید کرنے والا ہے، تو میں یہ معاملہ کبھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ ظاہراً اپنی سیاست چل رہا ہے، اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سارا معاملہ اور ساری ہمدردی دکھا رہا ہے۔ گویا کہ وہ حضرت امام زین العابدین سے کہتا ہے اگر ایسا ہوتا کہ ایک طرف میں ہوتا، ایک طرف امام حسین ہوتے، تو بات چیت کر کے سارا معاملہ سلجھا دیتے۔ اس طریقے سے بہلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے امام، آپ یہاں سے اب مدینہ منورہ جائیں، اور آپ کو اب کوئی بھی ضرورت ہونا تو آپ مجھے فقط ایک خط لکھ دینا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ اب مکاری کرنے کے بعد حضرت نعمان بن بشیر کو بلاتے ہیں۔ نعمان بن بشیر وہ ہے کہ جب آپ
حضرت مسلم بن عقیل وہاں کوفہ میں آپ گئے تھے، کئی لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور حضرت نعمان بن بشیر پر جب یزید نے خط بھیجا تھا تو آپ نے حضرت مسلم کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا تھا، اس برتاؤ کی وجہ سے آپ کو معزول کر دیا گیا تھا، اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ وہی نعمان بن بشیر ہے، یزید جانتا تھا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو نعمان بن بشیر کو بلوایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے یہ اہل بیت کا قافلہ ہے، اپنے ساتھ 30 گھوڑ سوار کو لو اور یہ اہل بیت کے مقدس قافلے کو مدینہ منورہ تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت نعمان بن بشیر یہ اپنے ساتھ 3 غلاموں کا دستہ لیتے ہیں اور پورا قافلہ لے کر گویا کہ اہل بیت کا وہ مقدس گھرانہ یہ بیچ میں چل رہا ہے، اور چاروں طرف سے حضرت نعمان بن بشیر کے سپاہی چل رہے ہیں، کہیں سے آپ پر تکلیف نہ آئے، کبھی آگے آتے کبھی پیچھے آتے، اس طریقے سے حفاظت کرتے ہوئے یہ قافلہ آگے جانے لگا۔ اور جب مدینہ منورہ قریب آنے لگا، مدینے کی وہ پاکیزہ خوشبو اہل بیت کے دلوں کو مہکانے لگی، مدینے کی وہ خوشبو ان کے دلوں پر آنے لگی۔ اس وقت امام سیدنا زین العابدین اپنی محبت بھری آواز میں، اپنی درد بھری آواز میں آپ کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، اشعار پڑھنا شروع کرتے ہیں، گویا کہ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، کہ اے باد صبا جا، اگر تو حضور کے حرم میں جاتی ہے تو کیا تیرا گزر اس حضور کے روزے سے ہونے والا ہے جہاں حضور محترم آرام فرما رہے ہیں، تو امام زین العابدین کا سلام حضور کے روزے پہ پیش کر دینا۔ یہ اشعار کو پڑھتے ہوئے امام زین العابدین مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں مدینے والوں کو پتا چلتا ہے کہ اب اہل بیت کا وہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ کی جانب آ رہا ہے۔ مدینہ کی عورتیں اپنے گھر سے باہر آ گئی، مدینہ کے بچے باہر آ گئے، عورتیں زارو قطار رونے لگی، حضرت ام سلمہ رونے لگی، گویا کہ تمام عورتیں رو رہی ہے۔ وہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا حال یہ ہے کہ پورے راستے میں آپ خاموش ہے، اپنی زبان سے ایک جملہ نہیں نکالا ہے۔ آپ کے دل پر ایسا درد ہے کہ آپ کا درد جملے کو زبان پر لانے نہیں دے رہا، لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے وہ قافلہ سیدھے روضہ رسول پر پہنچتا ہے، حضور کے دربار میں پہنچتا ہے۔ روضہ رسول کے پاس جا کر راوی لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین جو پورے سفر میں آپ خاموش رہے، لیکن جب آپ کی نگاہ روضہ رسول پر جاتی ہے، حضور کے قبر انور کو آپ دیکھتے ہیں، اب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ کا صبر ٹوٹنے لگا، آپ سے رہا نہ گیا، آپ زاروں قطار رونے لگے، رو رو کر حضور کی تربت کے پاس بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ اہل بیت کا گھرانہ آپ کے پاس آیا ہے، یہ مدینے سے گیا تھا، آپ کا نواسہ حسین آپ کے ساتھ تھا، مدینہ میں ساتھ تھا، ہمارے ساتھ تھا، لیکن یا رسول اللہ وہ کوفیوں کی غداری ہے، کوفیوں نے غداری کی ہے، آج وہ نواسہ رسول ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج میرے بابا جان ہمارے ساتھ نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم پر کرم نوازی کریں، یا رسول اللہ آج امام زین العابدین رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ ہماری خبرگیری فرمائے۔ گویا کہ ہمارے آقا قبر انور سے اٹھ کر کے یہ جواب دے رہے ہوں گے کہ اے امام، اے زین العابدین، آپ صبر کریں، صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دے۔ اللہ نے امام کی قربانی کو قبول کیا ہے، حسین کی قربانی کو قبول کیا ہے، اس طریقے سے تسلی دیتے ہوئے روایت میں آتا ہے اس کے بعد امام زین العابدین مدینہ منورہ میں رکے نہیں ہے، آپ مدینہ سے باہر آپ نے قیام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کیا منہ لے کر حضور کے دربار میں جاؤں، جب روضہ رسول پر حاضر ہوتا میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، میرے آنکھوں سے زاروں قطار اشک بہنے لگتے، گویا کہ آپ پر ایسی آپ پر حالت طاری ہو گئی تھی کہ آپ اس کے بعد پورا دن آپ عبادتوں میں گزارتے، ریاضتوں میں گزارتے، آپ نے سب لوگوں سے ملنا جھلنا چھوڑ دیا تھا، تمام لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، آپ پورا دن عبادتوں میں گزارتے، ریاضت میں گزارتے، اللہ کے حضور سجدے میں رہتے، کبھی کسی سے ملاقات نہ کرتے۔ گویا کہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے حضرت امام زین العابدین کو جو زین العابدین کہا جاتا ہے نا، یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ آپ کے بارے میں یہ بیان
ہوتا ہے کہ امام زین العابدین جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کا چہرہ پیلا پڑنے لگتا۔ پوچھنے والوں نے عرض کیا حضور کیا معاملہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ اس لیے زرد ہو جاتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ان کی نماز کا حال ہے کہ نماز سے پہلے ان کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا، ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا۔ لیکن اگر آج ہماری نماز کا حال دیکھا جائے، کھڑے تو نماز میں ہے لیکن ہمارے ذہن کہیں بازار میں ہے، کہیں دکان میں ہے، کہیں بزنس کی ڈیل کر رہا ہے، یہ ہماری نماز ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ حضرت زین العابدین کی نماز ہے کہ نماز سے پہلے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوتے، جیسے ہی آپ حج کے لیے جاتے تو حج میں جانے کے بعد جب احرام پہنا جاتا ہے تو حاجی تلبیہ بلند کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سارے کلمات کو وہ پکارتا ہے، تلبیہ کہتا ہے۔ لیکن امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، آپ پر جب یہ جملے کہنے کا وقت آیا کہ آپ پڑھیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یعنی آپ یہ جملے ادا کریں کہ اے پروردگار میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ وہ جملے ادا نہیں کر رہے، اپنی زبان سے لبیک کی صدائیں بلند نہیں کر رہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے امام ہمیں حج کے لیے جانا ہے، آپ کو ان جملوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، امام جواب دیتے ہیں کہ مجھے یہ خوف آتا ہے کہ اگر میں نے یہاں لبیک کہا کہ اے پروردگار میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، کہیں اگر وہاں سے جواب آ گیا کہ لا لبیک تم یہاں پر حاضر نہیں ہو تو بتاؤ میرا حال کیا ہوگا۔ یہ اپنے وقت کے عبادت جن پر ناز کرے، عبادت جن پر زینت اختیار کرے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اگر وہاں سے لا لبیک کی صدا بلند ہو گئی تو میرا حال کیا ہوگا۔ لیکن جب راوی کہتے ہیں اگر حج کے لیے جانا ہے ان جملوں کو ادا کرنا ہوگا، آپ گھوڑے پر چڑھے اور کہا لبیک اللہم لبیک، آپ نے اپنی زبان سے جیسے ہی ان جملوں کو نکالا آپ پر گشی طاری ہو گئی اور گش کھا کر آپ زمین پر گر گئے۔ یہ خوف خدا ہے، یہ خوف الہی ہے، اسی لیے آپ کو زین العابدین کہا گیا۔ زین العابدین کا مطلب ہے کہ عبادت جن کے لیے زینت اختیار کرے، عبادت سے جن کو زینت ملی ہے، عبادت جن پر ناز کرتی ہو۔ ورنہ اگر آپ دیکھا جائے نا تو امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں بلکہ آپ کا نام علی ہے، یعنی امام حسین نے اپنے سب بیٹوں کا نام اسی طریقے سے رکھا تھا، علی اصغر، علی اکبر، اور آپ کا نام علی رکھا تھا۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہے کہ جنہوں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ آپ لوگوں پر اس کے بعد اتنا رحم فرماتے، لوگوں پر ایسا رحم کرتے کہ ایک مرتبہ آپ کی باندی ہے، آپ وضو فرما رہے ہیں تو آپ کو وضو کروا رہی ہے، اب لوٹے سے پانی ڈال رہی ہے کہ اچانک اس کے ہاتھ سے لوٹا گر جاتا ہے اور وہ سیدھے آ کر امام کے رخسار پر لگتا ہے، آپ کا چہرہ زخمی ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے ایک نظر اوپر اٹھاتے ہیں، جیسے ہی باندی کو دیکھتے ہیں، اب باندی سمجھدار تھی، وہ قرآن کی کچھ آیتوں کو جاننے والی تھی۔ وہ باندی کہتی ہے کہ والکاظمین الغیظ، یعنی جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے اپنے غصے کو پیا، اس کے بعد وہ باندی کہنے لگی والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ باندی کہتی ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام اس کے جواب میں فرماتے ہیں جا اب تک تو تو میری باندی تھی لیکن آج کے بعد میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ یہ امام کا کردار ہے کہ آپ اس کردار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رات کے سناٹے میں آپ غریبوں کی، مظلوموں کی مدد کیا کرتے، آٹوں کی بوریاں اپنے کندھوں
پر اٹھا کر کے مظلوموں کے دروازے پر چھوڑ کر آتے. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد جب آپ کو غسل دینے کے لیے جب آپ کے کرتے کو ہٹایا گیا تو آپ کی پشت پر نشان پڑے ہوئے تھے. جب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ آپ رات کے سناٹے میں مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے. گویا کہ یہ طریقہ دیکھیں کہ وہاں جو عورتیں موجود تھی ان عورتوں نے جب امام کا وصال ہوتا ہے وہ عورتیں آہو بکا کہہ کر پکارنے لگی اور یہ جملے ادا کرنے لگی کہ ہمارے پاس جو غیب سے امداد آیا کرتی تھی گویا کہ وہ امداد اب ہم پر بند ہو گئی ہے. یہ امام زین العابدین کا کردار ہے کہ اگر کسی کی مدد بھی کرنا ہے تو مدد کا انداز یہ ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے, پوشیدگی کے ساتھ اس کی مدد کی جائے. کہ مدد کرنے کا آپ نے طریقہ بتایا, مدد کرنے کا آپ نے ایک اسلوب عطا کیا کہ جب اگر حاجت رواؤں کی اگر تم مرادوں کو پورا کرو تو تم اس طریقے سے اس پر احسان نہ کرو بلکہ آپ اس کو پتہ بھی نہ چلے اس طریقے سے اس کی مدد کر دیا کرو. لیکن آج اگر ہمارا حال دیکھا جائے, آج اگر کسی کی تھوڑی سی مدد ہم کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا احسان جتانے لگتے ہیں, اس پر احسان جتانے لگتے ہیں. ایک دور بزرگوں کا وہ تھا کہ ان کا حال یہ تھا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال, لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. ذرا یہاں امام کے درس سے, امام کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. بہرحال امام زین العابدین اس طریقے سے آپ کا کردار رہا. لیکن اس کے بعد جب وہاں پر جب امام کا انتقال ہو گیا, حضرت امام کا وصال ہو گیا, امام حسین کا وصال ہو گیا, اب یہاں پر کیونکہ یزید کے آڑے اگر یزید کی رکاوٹ بن کر اگر کوئی شخصیت کھڑی ہونے والی تھی تو وہ حضرت امام حسین کی شخصیت تھی. اب ان کے جانے کے بعد وہ بے باک ہو گیا. اب اس کے اوپر سے گویا کہ جیسے ساری پابندیوں کو ہٹا دیا گیا. اب وہ ظاہراً اور کھلے عام فسق و فجور کرنے لگا, شراب پینے لگا. گویا کہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ نماز کی جو 5 وقت کی پابندیاں ہونے لگتی وہ پابندیاں کم ہوتی چلی گئی. شراب کو عام کر دیا گیا, جوا کو عام کر دیا گیا اور عورتوں کا ننگا ناچ نچاتا. اس طریقے سے وہ اپنی عیاشیاں دکھاتا کیونکہ اب تو وہ آزاد ہو گیا, ایسا وہ گمان کر رہا تھا. لیکن یاد رکھیں آزادی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں, ظلم یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. یہاں اس کا ظلم اس طریقے سے بڑھتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اس کے بعد ایک پوری فوج کو تیار کیا اور اس کو یہاں پر صبر نہ ہوا بلکہ 20,000 کا دستہ تیار کرتا ہے اور مسلم بن عقبہ کو یہ گورنر اور اس کا تعینات کرتا ہے اور یہ 20,000 کا دستہ لے کر وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کو بھیجتا ہے. اللہ اکبر, مدینہ منورہ پر حملہ کرتا ہے. جیسے ہی مدینے پر حملہ کرنا تھا روایتوں میں آتا ہے اس نے اس طریقے سے حملہ کیا گویا کہ وہاں مدینہ منورہ میں اس نے 700 صحابہ کرام کو جو بے گناہ صحابہ تھے ان صحابہ کو شہید کیا ہے. 1000 بے گناہ لوگوں کو مارا ہے. اس طریقے سے وہاں اس نے قتل و غارت مچا دیا اور بے جانوں اور بے گناہوں کا وہ خون پینے لگا اور ایسا ظلم بڑھا کہ اس کا ظلم کی انتہا یہی اب نہیں ہوئی بلکہ اور آگے مسجد نبوی میں جانوروں کو باندھا گیا. جہاں مسجد نبوی ہے وہاں گھوڑے پیشاب کرتے, وہاں لید کرتے. حضور کے روضہ رسول جہاں حضور کا روضہ موجود ہے اس روضہ رسول کی توہین کی گئی. یہ یزید اتنا بدبخت تھا کہ اس نے روضہ رسول کا بھی احترام نہ کیا. ایک صحابہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو میں وہیں پر مسجد نبوی میں موجود تھا. مسجد نبوی میں 3 دنوں تک اذان نہیں ہوئی ہے, 3 دنوں تک نمازیں نہیں پڑھی گئی ہے. لیکن وہ تابعی کا قول ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں وہاں مسجد نبوی میں تھا تو یزیدیوں کا وہ لشکر میرے پاس بھی آیا اور مجھے مارنا چاہا. لیکن ان لوگوں نے دیکھا کیونکہ میں دیوانہ پاگل بن کے وہاں بیٹھا ہوا تھا, ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو دیوانہ ہے تو مجھے چھوڑ دیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حال دیکھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو حضور کے روضے رسول سے اذان کی آوازیں آیا کرتی تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ ہے. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ وہابیہ اور دیابنا یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, ذرا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حضور کا وہ روضہ رسول ہے کہ جہاں سے مرنے کے بعد بھی 3 دنوں تک آذان کی آوازیں آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی عقلوں پر
پردہ پڑ گیا ہو، لیکن الحمدللہ ہمارا امام ہمیں یہی عقیدہ دیتا ہے کہ اے سنیو، امام کا عقیدہ یہی ہے، یہی پکارنا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ ظلم و ستم کرنے لگا، اور جو مدینہ منورہ میں اس وقت عورتیں موجود تھی، اس نے تمام عورتوں کو گویا کہ اپنے پورے لشکریوں پر حلال کر دیا۔ وہاں پاکیزہ عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، بچوں کو مارا گیا۔ یہاں اس پر بھی صبر نہ ہوا تو اس نے ایک اور دستہ تیار کر کے پھر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرتا ہے۔ وہاں مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ وہاں جب چڑھائی کی گئی، وہاں وہ پاکیزہ حرم کو، حرم پاک کے ان ستونوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ جو خانہ کعبہ تھا، وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اس نے نقصان پہنچایا، گویا کہ غلاف کعبہ کو جلا دیا گیا۔ اس طریقے سے وہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرتا ہے، وہاں کئی بے گناہوں کو مارا، اور مارنے کے بعد ایک راوی کا بیان ہے کہ ایک جو بڑھیا موجود تھی، ایک اس بوڑھی خاتون کے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو وہ مارنے کے لیے قریب لیتا ہے۔ وہ عورت اس کے پاس جاتی ہے، جا کر کہتی ہے کہ میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ بیٹے کو میرے حوالے کر دے، یہ بیٹے کو مجھے سونپ دے۔ اللہ اکبر، اسے رحم نہیں آیا، وہ اس بیٹے پر جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کی گردن کو کاٹ دیتا ہے، اور گردن کو کاٹنے کے بعد وہ سر لے کر کے اس عورت اور بوڑھی خاتون کے گود میں دے دیتا ہے۔ کہا بچہ چاہیے تھا، یہ لے تیرے بچے کو لے کر چلی جا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا ظلم و ستم کرتا ہے۔ وہ عورت اسی وقت قسم کھاتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اے پروردگار، مجھے وہ قوت عطا فرما کہ میں اس کو خاک و خون میں اس کو آگ سے جلا کر خاک کر دوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہاں پر وہ حملہ کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگتا ہے، جب راستے میں اسے دل کا دورہ پڑتا ہے، اور دل کا دورہ جب پڑتا ہے وہیں پر مر جاتا ہے، اور اس کے لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں۔ جب اس عورت کو پتا چلا کہ اس کو دفن کیا گیا ہے، اپنی قسم پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، اور اس کی قبر کے پاس جا کر اس کی قبر کو کھودنا شروع کرتی ہے۔ جب قبر کو کھودا اور کھودنے کے بعد جب اس کے چہرے کو دیکھتی ہے تو اس کے چہرے کو، اس کے ناک کو ایک سانپ بیٹھ کر چوس رہا ہے، گویا کہ اس کے چہرے پر سانپ کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پاؤں کی طرف سے وہ قبر کو کھودنا شروع کرتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ایک بڑا اژدہا موجود ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ اے پروردگار، مجھے اپنی قسم پوری کرنے کا ایک موقع دے دے۔ اس کے بعد لاٹھی سے سانپ کو ہٹاتی ہے، اور سانپ کو ہٹا کر کے اس کی لاش کو قبر سے نکالتی ہے، اور قبر سے نکالنے کے بعد جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے قسم پوری کرتی ہے۔ دیکھو یہ ظلم ہے، اگر پروان چڑھتا ہے تو اس گمان میں نہ رہیں کہ اس کو زیر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ظلم پروان چڑھتا ہے اسے زیر بھی کیا جاتا ہے، اسے ختم بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہوتا رہا، اور وہاں اس کے بعد جب کوفہ میں جب گورنر بن کر مختار ثقفی مسلط ہوا تو اس نے اب تمام لوگوں سے بدلہ لینا شروع کیا۔ تمام لوگوں سے، جن جن لوگوں نے امام حسین کے قتل میں اور شہدائے کرب و بلاغ میں وہاں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، تمام لوگوں کو چن چن کر مارنے لگا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہاں جب مختار ثقفی کو پتا چلا تو اس نے اب تمام لوگوں کو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو جو لوگ وہاں کربلا کے میدان میں موجود تھے ان تمام یزیدیوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اس نے ایک ایک کو چن کر کے مارا ہے۔ اور روایتوں میں یہاں تک لکھا جاتا ہے تقریباً 1 2 یا 10 نہیں بلکہ اس نے 6000 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے، 6000 یزیدیوں کو مار دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کا حال یہ دیکھیں، ظلم جب ہوتا ہے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ابن سعد کہ جو وہاں پر امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا، وہ ابن سعد جب پتا چلا کہ وہ زندہ ہے تو یہاں مختار ثقفی حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن سعد کو میرے دربار میں لایا جائے۔ جو امام کے پاس سب سے پہلے لشکر لے کر آیا تھا یہی ابن سعد ہے کہ جسے رے کی حکومت
حکومت کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ تم اگر امام سے جنگ کرو گے تو تمہیں رے کی حکومت دی جائیں گی، وہی لالچ میں آ کر امام سے جنگ کیا تھا۔ لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ نہ تو رے کی حکومت ملی، نہ تو ہاتھ میں کچھ کوڑی کوٹی بچی ہے، اب کچھ نہیں بچا۔ یہاں پر مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اب اس ابن سعد کو پکڑ کر میرے دربار میں لایا جائے۔ گویا کہ اس کے کوتوال کو بھیجا گیا۔ کوتوال گھر پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد پوچھتے ہیں ابن سعد کہاں ہے؟ وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کہا مختار نے بلایا ہے۔ وہ خود نہیں جاتا اور کہتا ہے کہ میں تو اب گوشہ نشین ہو گیا ہوں، میں تو اب بیٹے بیٹے اللہ اللہ کرتے رہتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے کو لے کر وہاں چلے جاؤ۔ اس کے بیٹے کو لے کر مختار کے دربار میں لایا گیا۔ مختار کے دربار میں جیسے وہ بیٹا پہنچا، مختار کہتا ہے تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا ہے؟ اس کا بیٹا جواب دیتا ہے وہ تو عبادتوں میں مشغول ہے، وہ تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، انہوں نے اب گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ مختار تیش میں آ کر کہتا ہے کہ اب وہ گوشہ نشینی اختیار کر رہا ہے، جب نواسہ رسول کو شہید کر رہا تھا، جب نواسہ رسول کے خلاف جنگ کر رہا تھا، تب اسے یہ گوشہ نشین ہونے کا خیال نہیں آیا۔ اب اپنے گھر میں ڈر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جاؤ کوتوال کو بھیجا، کہا جاؤ اسے زندہ لے کر مت آنا بلکہ اس کی گردن کو کاٹ کر کے میرے پاس لے کر آنا۔ وہ کوتوال گئے ہیں، جا کر کے اس کی گردن کو کاٹا ہے اور کاٹنے کے بعد اپنی آستین میں چھپا کر کے اس کی گردن کو لایا، مختار کے دربار میں پھینکا گیا۔ اب جیسے ہی وہ گردن کو دیکھا، اس کا بیٹا جو وہاں پر موجود تھا، مختار اس سے کہنے لگا اس گردن کو جانتے ہو؟ یہ چہرے کو جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو میرے والد ہے، یہ تو میرے ابا ہے، اب جب یہ مر گئے ہیں مجھے جینے کا کوئی اب سہارا نہیں بچتا ہے۔ مختار کہتا ہے صحیح بات ہے، تجھے جینے کا حق ہے بھی نہیں، میں تجھے زندہ چھوڑوں گا بھی نہیں۔ وہیں پر تلوار اٹھاتا ہے اور اس کی گردن بھی مار دیتا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ قاتلان حسین کا انجام ہے جو ایک ایک کر کے سر انجام پا رہے ہیں۔ وہاں ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے تو وہ وہاں شہر چھوڑ کر بھاگ گیا، قادسیہ میں جا کر پناہ لے لی۔ لیکن وہاں پر 6 سال گزرنے کے بعد وہاں نہر فرات کے 17 کلومیٹر دور ہے، وہاں 6 سال کے بعد وہ 20,000 کا لشکر لے کر آتا ہے اور وہاں گویا کہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں سے مختار پورا لشکر یہ ابراہیم بن عبداللہ کے حوالے کرتا ہے اور اس کے بعد پورا لشکر یہ میدان میں جمع ہوتا ہے۔ 6 سال پہلے اس کربلا کے میدان میں اس نے امام حسین کی گردن کو کاٹا تھا، آج وہی کربلا کا میدان ہے، اسی میدان میں پھر جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ ایسی گھماسان ہوتی ہے کہ مختار کے لشکری یہ اس پر غالب آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو چن کر مارتے ہیں اور ابن زیاد کو ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں۔ ابن زیاد کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اسے بھی اس طریقے سے جہنم حاصل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایک کا انجام ہے کہ جسے مختار نے ایک ایک کو چن کر کے مارا تھا، یہ تمام معاملہ ہوتے رہا۔ مختار نے عام اعلان کر دیا تھا کہ آج جو بھی یہاں پر جو امام حسین کے قتل میں شامل تھا تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد وہ ابن زیاد کی گردن کو لے کر اس کی لاش کو لے کر بازار میں لایا گیا اور کوفہ کے بازار میں لا کر سب لوگوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد بازار میں لا کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ اس طریقے سے پورے کوفہ والوں نے یہ انجام کو دیکھا۔ اس کے بعد جو ایک اور موجود تھا خولی کہ جس نے امام کے خلاف جنگ میں آیا تھا، امام پر تیر برسائے تھے، جب وہ خولی کی گرفتاری کا وقت آتا ہے تو خولی گویا کہ اس کو پتا چلا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں تو مختار کا دوست ہوں تو مجھے آسانی سے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن مختار حکم دیتا ہے کہ وہ خولی کو پکڑ کر کے میرے پاس لایا جائے۔ یہ خولی وہی ہے کہ جس نے امام کے سر کو کاٹ کر اپنے گھر پر لے گیا تھا، اپنی بیوی کو بتایا تھا، یہ وہی خولی ہے۔ اب یہاں سے جب وہ مختار نے کہا کہ خولی کو اب میرے پاس لایا جائے، وہاں سے کوتوال نکلتے ہیں، اس کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ جب اس کو پتا چلا کہ میرے گھر کا گھیراؤ ہو گیا ہے، میرے گھر کو گھیر لیا گیا ہے، تو اب وہ ایک ٹوکری میں چھپ جاتا ہے اور ٹوکری میں چھپ کر وہاں کوتوال دروازے پر آ کر کہتے ہیں کہ خولی کہاں ہے؟ وہاں اس کی بیوی اہل بیت سے محبت
کرنے والی تھی، اپنی زبان سے تو کہتی ہے کہ یہاں موجود نہیں، لیکن ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتی ہے کہ وہاں اس میں چھپا ہوا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہیں اور خولی کو گرفتار کرنے کے بعد پھر وہاں مختار کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ مختار کے پاس جب وہ لایا گیا، مختار کہتا ہے تو وہی ہے کہ جس نے امام حسین کے سر کو کاٹا تھا۔ وہ حکم دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، گویا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ گردن کو کاٹ دو، گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پورے جسم کا ایک ایک اعضاء الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں کوفہ کے بازار میں لایا گیا۔ گویا کہ اس وقت کوفہ میں روزانہ یہ معمول ہوتا کہ کسی کو لایا جاتا، کسی کو جلایا جا رہا ہے اور کسی کو کھلایا جا رہا ہے۔ گویا کہ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اس کے لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور بازار میں لایا گیا اور اس کے لاش کو، اس کے لاش کے ٹکڑوں کو یہ کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ یہ یزیدیوں کا انجام ہے کہ ایک ایک کر کے سب سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ وہاں شمر کو جب پتا چلا کہ وہ اب وہاں مختار سب سے بدلہ لے رہا ہے تو وہ شمر یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتے بھاگتے ایک کھیت میں جا کر کے چھپ گیا، لیکن وہاں وہ چھپ نہ سکا۔ وہ کوتوالوں نے جا کر وہاں سے اس کو گرفتار کر کے لائے۔ اب راستے میں آ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے چاہا کہ مختار کے پاس جا کر کے اس کی سفارش کی جائے، تو یہاں کوتوالوں نے جب دیکھا کہ اگر سفارش کی تو ہو سکتا ہے کہ سفارش کو قبول کیا جائے، یہاں راستے میں ہی ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ دیا، ہاتھوں کو کاٹ کر کے پورے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے جانوروں کے سامنے ڈال دی گئی۔ اللہ اکبر! یہ ایک ایک کر کے سارے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، سارے اپنا انجام پا رہے ہیں۔ یہ انجام ہے۔ اس کے بعد وہاں ایک اور شخص کو لایا گیا کہ جس نے حضرت امام حسین پر تیر چلایا تھا، اور حضرت عباس علمبردار جب آپ شہید ہوئے تھے تو آپ کے جسم مبارک سے اس نے کپڑے کو کھینچ لیا تھا۔ تب اس بدبخت کو دربار میں لایا گیا تو وہ مختار ثقفی حکم دیتا ہے کہ اب اس نے کیونکہ عباس علمبردار کے کپڑے کو کھینچا تھا تو پہلے اس کے کپڑوں کو اتار دیا جائے اور سرے بازار میں کوفہ میں سب کے بیچ میں اس کو لے کر جاؤ۔ اب کوفہ کے بازار میں لے کر جاتا ہے اور اس کے کپڑوں کو نکال دیا گیا، گویا کہ اس کو ننگا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ حکم دیتا ہے کیونکہ اس نے امام کو تیر مارا تھا، اب یہاں ایک طرف تمام لوگوں کو اور تیر بازوں کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ننگے بدن پر تیر برساؤ۔ وہاں سے تمام تیر برسائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایک کر کے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر گئے نہیں بلکہ وہاں امام حسین کے قتل پر فقط راضی ہوئے تھے، ان لوگوں کو بھی چن چن کر مارا گیا، اور کئیوں کو تو اس نے مارا اور کئی تو عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ کئیوں کی صورتیں یہ سور کی طرح ہو گئی، کئی کی صورتیں یہ کالی ہو گئی، اور کئی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ جس میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، سیدھے جہنم میں پہنچ گئے۔ ایک شخص جس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، جب اس چہرے والے کو دیکھا تو لوگوں نے پوچھا تیرا چہرہ کالا کیوں ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ روزانہ جب میں سوتا ہوں تو رات میں کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے اٹھا کر کے وہ آگ کے پاس لے جاتے ہیں، میرے چہرے کو جلاتے ہیں، وہ چہرے کے جلنے کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر اتر رہا ہے۔ یہیں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے تو حال یہ دیکھا ہے کہ مختار وہاں ایک ایک کو قتل کر رہا ہے، اور لوگوں میں یہ باتیں ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے فقط یہ خیال کیا اور اس پر راضی ہوئے وہ لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص یہ ساری باتیں کر رہا تھا اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، میں بھی تو ان میں شامل ہوں، میں بھی تو ان کی شہادت پر راضی ہوں، مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہاں وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر اپنا چراغ سنوارنے کی جانب جیسے بڑھتا ہے، چراغ کھلتا ہے اور اس کی آگ داڑھی پر آ کر لگتی ہے اور پورے جسم
میں آگ لگ جاتی ہے وہیں پر جل کر خاک ہو جاتا ہے. یہ اہل بیت کے قاتلین کا انجام ہے کہ ایک ایک اپنے ٹھکانے کو پہنچ رہا ہے. اس کے بعد ایک جو تھا وہ اندھا کر دیا گیا. لوگوں نے کہا تو اندھا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب ان کے رضا پر راضی ہوا تھا، یعنی جو وہاں کربلا میں ہوا صحیح ہوا، میں فقط اس پر راضی ہوا تھا. تو حال یہ ہے کہ جب بھی میں رات میں سویا کرتا تو رات میں حضور کو خواب میں دیکھتا، اور حال یہ ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنی آستینوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور آستینوں کو اٹھا کر حضور کے سامنے سارے سروں کو رکھا ہوا ہے. حضور سارے سروں کو دیکھ رہے ہیں. جب مجھے دیکھا تو میری طرف دیکھ کر کے حضور نے ایک سلائی کو لے کر خون میں ڈبایا اور میری آنکھ پر پھیر دیا. وہ سلائی کا پھیرنا تھا کہ اس کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میں اندھا ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. یہ ایک ایک کر کے سارے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. گویا کہ یہاں کوئی نہیں بچا، تمام انجام کو پہنچ گئے. لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ جس نے یہ تمام بدلہ لیا وہ مختار ثقفی، اس نے کام تو بہت اچھا کیا کہ تمام قاتلان حسین کا بدلہ لیا، لیکن آخر میں جا کر وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. معاذ اللہ صد معاذ اللہ. وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت جبریل امین میرے پاس آتے ہیں، مجھے وہی لا کر سناتے ہیں. جب یہ تمام ارتداد میں اور نبوت کا دعویٰ کر کے جب وہ مرتد ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور 4 رمضان المبارک کو اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا. گویا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے امام حسین کے قتل میں حصہ لیا تھا ان تمام لوگوں کا کیسا انجام ہوا. وہ دردناک انجام ہوا کہ آج تک تاریخ اسے یاد رکھ رہی ہے. اور وہاں امام عالی مقام ظاہراً تو ایسا معلوم ہوا کہ گویا کہ وہاں یزید جیت گیا، لیکن اللہ اکبر آج ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں جیت دین اسلام کی ہوئی، وہاں جیت میرے حسین کی ہوئی. اور حسین کی جیت ایسی ہوئی کہ حضور عطائے رسول، محب رسول، فنا فی الرسول حضور خواجہ غریب نواز بڑی خوبصورت بات امام کی شان میں گویا یوں بیان کرتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. تو امام عالی مقام اس طریقے سے وہ کرب و بلا کی میدان کی پوری جنگ کو جیت جاتے ہیں. اور یہ میرے امام کا مقام و مرتبہ ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. اور بات ہے بس اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.